से होने को और मखलूक से अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ ना होने को ये बोला करो, ताकि ये बोल जो तुम्हारे ज़ुबान पर है ये तुम्हारे दिल में होता है, ताकि ये बोल जो तुम्हारे ज़ुबान पे है ये तुम्हारे दिल में आए, यकीन तुम्हारे दिल में आ जाए, अल्लाह पर भरोसा तुम्हारे दिल में आ जाए। तो इस चीज़ के लिए बार बार इस चीज़ को दोहराया जाए, बार बार इस चीज़ को दोहराया जाए, इसी को यकीन। जब तक हमारा यकीन अल्लाह पर पुख्ता नहीं होगा तो हम किसी और का क्या पुख्ता करेंगे। पहले खुद का यकीन पुख्ता करें, फिर इंसानों का भी तौबा वो यकीन पुख्ता हो जाएगा। तो लिखा है दूसरा सबब जिससे गुनाह मुआफ होते हैं वो है इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार का मतलब है नादिम होना, शर्मिंदा होना, अपने किए हुए चीज पर, अपने किए हुए गुनाह पर नादिम होना और शर्मिंदा होना कि मैंने अच्छा नहीं किया। तौबा और इस्तग़फ़ार ये दोनों मिलते जुलती चीजें हैं। तौबा और इस्तग़फ़ार ये दोनों मिलती जुलती चीजें हैं, इनका एक दूसरे पर इतलाक़ होता है। कभी ये तौबा के माने में आ जाता है, कभी ये इस्तग़फ़ार के उसमें आ जाता है। हमारी जिंदगी के जितने भी मसाइल हैं, प्रॉब्लम हैं, मुश्किलात हैं, तो शेख साहब फरमाते हैं कि ये सारे मुश्किलात इनका हल इस्तग़फ़ार के अंदर है। इनका हल किसके अंदर है हाजी साहब? इस्तग़फ़ार के अंदर है। इस पर एक वाक़या उन्होंने पेश किया कि एक मर्तबा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमाते, एक बंदा आया, कहा हज़रत बड़ा गुनाहगार हूँ, कोई अमल बता दें जिससे मेरे गुनाह मुआफ़ हो जाएं। तो हज़रत ने फरमाया इस्तग़फ़ार करो। दूसरा बंदा आया, उसने कहा कि हज़रत बारिश नहीं हो रही, कोई अमल बता दें। तो हज़रत ने फरमाया इस्तग़फ़ार करो। तीसरा बंदा आया कि हज़रत गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, लाचार हूँ, कोई अमल बता दें। तो हज़रत ने फरमाया इस्तग़फ़ार करो। चौथा बंदा आया, हज़रत मेरी सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, बेटा नहीं है, कोई अमल बता दें। तो फरमाया क्या करो? इस्तग़फ़ार कर लो। पांचवा बंदा आया कि हज़रत मेरा बाग है, फल तो होता है लेकिन इतना नहीं होता, कोई अमल बता दें। तो हज़रत ने फरमाया इस्तग़फ़ार करो। जब सबको आपने कहा कि इस्तग़फ़ार करो, तो इसी महफिल के अंदर एक शख्स बैठा हुआ था और वो कहने लगा, हज़रत आपके हाथ कोई अजीब सी की मास्टर है, एक जबरदस्त चाबी है आपके हाथ में कि बस जो भी ताला आ रहा है आप उसको उस चाबी से खोल रहे हो। उससे क्या कर रहे हो? उससे खोल रहे हो उस ताले को। तो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दिया कि जो मैंने जवाब दिए हैं अपनी तरफ से नहीं दिए, जो मैंने जवाब दिए हैं अपने तरफ से नहीं दिए, अल्लाह का कुरान बता रहा है। क्या बता रहा है? अल्लाह का कुरान बता रहा है। परसों मुझे एक शख्स ने मैसेज किया कि हज़रत इस्तग़फ़ार का तो अल्लाह ने कहा, आप कहते हैं कि हमसे इजाज़त लेके पढ़ें। तो मैंने कहा इजाज़त इस्तग़फ़ार की नहीं दे रहा, इजाज़त उस तादाद की दे रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ इतने तादाद में पढ़ो। बाकी इस्तग़फ़ार की इजाज़त तो खुद अल्लाह जल्ल जलालुहु ने कुरान में दिया है। किसने दिया? कुरान में दिया। अल्लाह क्या फरमाता है? इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। अल्लाह गुनाह मुआफ़ फरमाते हैं। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, अल्लाह बारिशें बरसाते हैं। अल्लाह खुद फरमाता है। कब? इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, जब इस्तग़फ़ार करते हो तो क्या होता है? गुनाह मुआफ़ होते हैं, अल्लाह बारिशें बरसाते हैं। वयुमदिदकुम बिअमवाल, अल्लाह पाक माल के जरिए से बंदे की मदद करते हैं। व बनीन, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इस्तग़फ़ार के जरिए से अल्लाह बच्चे अता करता है, बेटे अता करता है। अल्लाह अपनी बच्चों यानी बच्चे देके मदद फरमाते हैं। वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम अनहारा, यानी जन्नात से मुराद ये जो हम बोलते हैं ना खेत है हमारा, इस तरह से बागीचे हैं, और अनहारा नहर मुराद है। इनसे क्या है? इसे नहर मुराद है। तो अगर आप हम सब गौर करें तो ये जितनी चीज़ें कुरान में अल्लाह ने फरमाई हैं, तो ये आजकल की हम सब की ज़रूरतें हैं भाई साहब, ये आजकल हम सब की ज़रूरतें हैं। गुनाहगार हैं, अल्लाह हमारी तौबा कबूल कर ले, हमें मुआफ़ कर ले। बच्चे हमें चाहिए नेक और सालेह, माल हमें चाहिए, हाँ
اچھا پانی ملے، اور جو بھی کام کرے، جو بھی کاروبار کرے، اس میں کیا ہو؟ اس میں برکت ہو۔ تو یہ جو عمل ہے استغفار کا، یہ بہت اونچا عمل ہے۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ استغفار اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ، اور اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں استغفر اللہ ربی، اور پورا بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس میں اور سارے بھی استغفار ہیں احادیث میں جن کا ذکر موجود ہے، لیکن یہاں جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس سے مراد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور ایک اور فائدہ بتایا، دیکھو ہم بتا رہے ہیں نا استغفار کے فائدے، یہ فائدے بھی ہیں، لیکن استغفار کا ایک اور فائدہ بتایا، اور استغفار کا ایک اور فائدہ کیا بتایا؟ کہ انسان مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کے دعائیں قبول ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب انسان کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے تو یہ اور چیزیں بھی ملیں گی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کمال یہ آئے گا اس میں کہ وہ جو دعا جس کے حق کے لیے کرے گا، اللہ اس کے حق میں وہ دعا قبول کرے گا۔ تو اس کے بارے میں حضرت نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ذکر کیا۔ کس کا واقعہ ذکر کیا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل کہیں سفر پہ جا رہے تھے، تو سوچا کہ چلو ایک خادم کو اپنی ساتھ لے چلوں، اور پھر کہا کہ چلو اکیلے ہی نکل جاتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ اکیلے ہی نکل جاتا ہوں۔ اپنی گٹری ساتھ لی اور اکیلے روانہ ہو گئے۔ تو چلتے رہے یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ تو قریب میں جا کے ایک مسجد میں نماز پڑھی، تو سوچا کہ چلو مغرب بھی یہیں پڑھ لی اور عشاء بھی یہیں پڑھ کے اور یہاں سو جاتا ہوں، تھوڑا سا آرام کر لوں گا، رات کا ٹائم ہے، سفر اچھا نہیں ہے، تو انشاءاللہ صبح نماز پڑھ کے صبح نکل جاؤں گا۔ تو جب انہوں نے مغرب پڑھی اور اس کے بعد عشاء پڑھی اور پھر وہیں اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اسی اثناء میں وہ مسجد کا خادم آیا۔ تو مسجد کے خادم نے کہا کہ بابا جی یہ جگہ مسجد خالی کریں، مسجد کو تالا لگا لیں، مسجد کو بند کرنا ہے۔ تو امام صاحب جو ہے پریشان ہو گئے کہ بھائی میں تو اسی اسرے میں بیٹھا ہوتا کہ مسجد میں رات گزارنی، اور یہ تو مجھے باہر جانے کا کہہ رہا ہے۔ تو وہ پریشان ہو گئے اور وہیں کچھ ٹائم کے لیے سوچنا شروع کر دیا۔ کچھ ٹائم بعد پھر وہ خادم آیا اور انہوں نے کہا بابا جی سمجھ نہیں آتی، مسجد خالی کریں، بند کرنا ہے مجھے، تھوڑا سختی سے کہا۔ اور امام صاحب کو کہا کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو میں آپ کی گٹری کو مسجد سے باہر پھینک دوں گا۔ تو فرمایا کہ امام صاحب نے اپنی گٹری اٹھائی اور مسجد سے باہر گئے، تو سامنے ہی ایک نان بائی کی شاپ تھی، نان بائی کی دکان تھی، روٹی پکانے والی۔ تو ان کے پاس گئے اور نان بھائی کو کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، اگر آپ برا نہ مانو تو آج کی رات آپ کی شاپ پر دکان پر گزار لوں، اور سردی کا موسم بھی تھا، بہت زیادہ سردی بھی تھی۔ تو اس نے کہا ہاں جائے، آپ بیٹھ جائیں۔ تو امام صاحب جا کے ان کے قریب میں بیٹھ گئے۔ تو اتنے میں جب دیکھا امام صاحب نے اس نان بھائی کو، تو وہ نان بھائی جب وہ پیڑا بناتا ہے، کیا بناتا ہے؟ پیڑا بناتا ہے، تو کیا بولتا ہے؟ استغفر اللہ۔ تو جب وہ روٹی بنا رہا ہے پھر وہ کہتا ہے استغفر اللہ۔ جب وہ روٹی کو اس چیز پہ رکھتا ہے جو اندر لگاتے ہیں، جس سے اس پہ کہتا ہے استغفر اللہ۔ جب وہ روٹی کو تنور میں لگاتا ہے تو وہ کہتا ہے استغفر اللہ۔ جب وہ روٹی کو چمٹے سے نکالتا ہے تو وہ کہتا ہے استغفر اللہ۔ تو ایک مرتبہ، دو مرتبہ، یعنی ہر مرتبہ روٹی پورے پروسیس میں وہ کیا کہتا ہے؟ استغفر اللہ۔ امام صاحب بہت خوش ہوئے، اور امام صاحب نے جو ہے وہ خوشی کے باعث اس سے کہا کہ کیا ہی اچھا عمل ہے کہ جو آپ کرتے ہو، استغفار پڑھتے ہو۔ تو نان بھائی نے کہا جی یہ میری عادت ہو گئی ہے، میں کافی عرصے سے پڑھتا ہوں، تو کیا ہو گیا؟ میری عادت ہو گئی ہے، اور یہ ایسی عادت میری ہو گئی ہے کہ الحمدللہ اب میں مستجاب الدعوات ہو گیا ہوں، اب میری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ تم مستجاب الدعوات ہو گئے ہو؟ تو فرمایا کہ میں نے آج تک جو بھی دعا مانگی اللہ نے سب قبول کی، سوائے ایک دعا کی۔ فرمایا وہ کیا دعا تھی؟
فرمایا کہ مجھے کسی نے کہا کہ اس وقت میں ایک بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا ولی اللہ ہے، بزرگ ہے، فقیہ ہے، جس کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ میرا ایک شوق تھا، ایک شغف تھا کہ میں اس سے جا کے ملاقات کروں۔ کیا کروں؟ میں اس سے جا کے ملاقات کروں۔ تو میری مصروفیت کی وجہ سے میں اس سے ملاقات نہ کر پایا، لیکن میں نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ مجھے اس سے ملا دے۔ کیا کرے؟ مجھے اس سے ملا دے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اس نان بھائی کے ماتھے پہ چوما اور کہا مبارک ہو، امام احمد بن حنبل میں ہی ہوں، اور جس کے لیے دعا مانگی تھی وہ میں ہی ہوں۔ یعنی دعا میں اتنی تاثیر رکھی اس ایک عمل سے کہ امام صاحب کو گھر سے نکالا کسی کام کے لیے، پھر مسجد میں لے کر آیا، پھر مسجد سے نکالا گیا اور پھر اس کی جگہ پر ڈائریکٹ بٹھا دیا۔ تو استغفار کا عمل جو ہے بہت طاقتور عمل ہے، اور جن کو بھی حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ کم سے کم تعداد ہو۔ مفتی ابراہیم ہاشمی صاحب نے بھی فرمایا تھا، میں نے ایک مرتبہ پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ کم سے کم 1100 مرتبہ دن میں پڑھا جائے۔ شیخ ظفر علی خان صاحب سے سنا ہے تو انہوں نے فرمایا 1200، کم سے کم 1200، لیکن کم سے کم دن میں 1000 مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے اصل کے ساتھ۔